السلام علیکم ناظرین، آج کی ایپیسوڈ کا عنوان ہے موت کے قیدی۔ ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں اور میری ویڈیو کو لائک کریں۔ تو یہ کہانی شروع کرتے ہیں۔ نیک دل لڑکی کا باپ اندر ہی بندھا پڑا تھا۔ ڈاکو لڑکی کو گھسیٹتے ہوئے مکان کے باہر لے آئے۔ امبر اندھیرے میں گھوڑوں کے قریب دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا تھا۔ اس نے دونوں گھوڑوں کی رسیاں کھجور کے درخت کے ساتھ اس طرح کس کر باندھ دی تھیں کہ بڑی مشکل سے کھلتیں۔ ڈاکوؤں نے لڑکی کو زبردستی سے اٹھا رکھا تھا۔ لڑکی اگر شور مچاتی تو گاؤں کے لوگ جاگ جاتے اور اس کی مدد کرتے، مگر وہ وحشت اور دہشت کے صدمے سے اس قدر بدحواس ہو گئی تھی کہ اس کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ جب وہ اپنے گھوڑوں کے پاس آئے تو ڈاکوؤں نے دیکھا کہ گھوڑوں کی رسیاں بہت کس کر بندھی ہوئی ہیں۔ وہ حیران رہ گئے اور ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے کہ یہ اتنی رسیاں کس کر کس نے باندھ دی ہیں۔ اب امبر اندھیرے سے نکل کر سامنے آ گیا۔ یہ رسی میں نے درخت سے کس کر باندھی ہے۔ ڈاکو تو آگ بگولا ہو گئے۔ غصے سے آنکھوں سے چنگاریاں پھوٹنے لگیں۔ انہیں ستاروں کی مدھم روشنی میں ایک نوجوان سامنے ہٹ دھرمی سے کھڑا نظر آ رہا تھا۔ ایک ڈاکو نے آگے بڑھ کر امبر کی گردن دبوچ لی۔ کون ہو تم؟ امبر نے کہا، تم جس لڑکی کو اغوا کر کے لے جا رہے ہو میں اس کا بھائی ہوں۔ ابھی تم یہی سمجھ لو، اگر تمہاری زندگی باقی ہوئی تو تمہیں اور بھی بتاؤں گا۔ اتنی دلیری، اتنی جرأت کہ اس علاقے کے دو سب سے خطرناک ڈاکوؤں کے آگے دبلا پتلا نوجوان انہیں چیلنج کر رہا ہے۔ ڈاکوؤں نے امبر کو دیوار کے ساتھ لگایا اور بولا، دیکھتے کیا ہو، اسے ختم کر دو کھنجر مار کر۔ ظاہر ہے کھنجر امبر کے آگے بیکار تھا۔ ڈاکوؤں نے امبر کو کھنجر مارا، مگر کھنجر کا انجام وہی ہوا جو ہر بار کھنجر کا انجام ہوا کرتا تھا۔ ڈاکو یہ سمجھے کہ امبر کو لگنے کی بجائے کھنجر دیوار سے جا ٹکرایا ہوگا۔ امبر نے دوسرے ڈاکو کے ہاتھ سے کھنجر چھین کر پرے پھینک دیا۔ ڈاکوؤں نے تلواریں نیام سے باہر نکال لیں اور امبر پر حملہ کر دیا۔ گھوڑے پر سے اتر کر لڑکی گھر کے اندر بھاگ گئی۔ اس نے اپنے باپ کی رسیاں کھولیں اور اسے بتایا کہ ایک نوجوان ڈاکوؤں سے گتھم گتھا ہے۔ لڑکی کا باپ بھاگ کر باہر آیا اور اس نے دیکھا کہ دونوں ڈاکوؤں کی لاشیں اندھیرے میں ریت پر پڑی تھیں اور امبر انہیں دفن کرنے کے لیے زمین کھود رہا تھا۔ لڑکی کے باپ نے امبر کا ماتھا چوم کر کہا، بیٹا تم نے میری آبرو بچا لی، میں تمہارا کس طرح شکریہ ادا کروں؟ امبر نے کہا، اس طرح کہ میرے ساتھ زمین کھودیں تاکہ ان بد کردار ڈاکوؤں کی لاشیں صبح ہونے سے پہلے زمین میں چلی جائیں۔ لڑکی اندر سے بیلچہ لے کر اٹھا لائی۔ امبر نے تھوڑی دیر میں ایک گڑھا کھود دیا، پھر انہوں نے مل کر دونوں لاشوں کو اس میں پھینک دیا اور اوپر سے مٹی ہموار کر دی۔ بیٹا اندر آ جاؤ، تم تھک گئے ہو، ہمارے پاس تمہاری خاطر کو بکری کے دودھ اور مکھن اور روٹی موجود ہے۔ امبر مکان میں آ گیا۔ اس نے سب سے پہلے منہ ہاتھ دھویا، پھر مکھن کے ساتھ روٹی کھائی۔ اگرچہ اسے بھوک وغیرہ کچھ نہیں لگتی تھی، پھر بھی اس کا دل چاہتا تھا کہ یہ چیزیں کھائے۔ اس نے بوڑھے اور اس کی لڑکی سے کوئی زیادہ بات چیت نہ کی۔ اسے ان سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ تو یہ سوچ رہا تھا کہ باقی رات آرام کرنے کے بعد وہ صبح ہوتے ہی وہاں سے ڈھاگ اور ماریا کی تلاش میں کس طرف نکل جائے گا۔ امبر سو گیا۔ وہ دوسرے دن اٹھا تو سورج سر پر آ گیا تھا۔ امبر نے نہانے کے بعد کپڑے پہنے اور جانے کی تیاری کرنے لگا۔ بوڑھے نے پوچھا، بیٹا تم اپنے بارے میں کچھ ہمیں بتاؤ گے؟ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ امبر بولا، بابا جان میں ایک مسافر ہوں اور بس یوں ہی ملک کا سفر کرتا رہتا ہوں۔ بوڑھے نے کہا، میری خواہش تھی کہ تم ابھی کچھ روز ہمارے ہاں ٹھہرتے، ہم غریب لوگ ہیں مگر تمہاری خاطرداری کر کے ہمیں خوشی ہوتی۔ امبر نے کہا، میں زیادہ دیر کسی جگہ نہیں ٹھہر سکتا بابا جان۔ لڑکی امبر کے لیے قہوہ تیار کر کے لے آئی۔ انہوں نے ابھی کھانا کھایا تھا۔ امبر قہوہ پینے لگا۔ بوڑھے نے کہا، تم کس شہر کو جاؤ گے بیٹا؟ سنا ہے بغداد کو تو چنگیز خان کے لشکر نے جلا کر راکھ کر دیا ہے۔ امبر نے کہا، ہاں میں وہیں سے آ رہا ہوں۔ بغداد میں کوئی مسلمان نہیں بچا، شہر زمین کے ساتھ مل گیا ہے۔ بوڑھے نے کہا، خدا ہمارے گناہ بخش دے۔ امبر جانے لگا تو بوڑھے نے کہا، بیٹا تم جاؤ گے تو ببل کے کھنڈروں کی طرف سے مت جانا، وہاں دوپہر کے وقت بھی بد روحیں آواز دے کر مسافروں کو اپنی طرف بلاتی ہیں۔ امبر ہنس کر بولا، بابا جان میں ان باتوں کو نہیں مانتا، کوئی روح دنیا میں واپس نہیں آیا کرتی۔ اس پر لڑکی نے کہا، لیکن ہمارے ساتھ تو ایک نیک روح نے سفر کیا تھا،
بلکہ وہ مجھے بچا کر یہاں لائی تھی۔ اس پر عنبر چونکا۔ کون سی نیک روح؟ بوڑھے نے کہا، بیٹا میری بچی پہلے بھی بغداد میں پھنس گئی تھی، اسے چنگیز خان کے لشکر کے سپاہی اٹھا کر لے گئے تھے کہ وہاں سے ایک نوجوان نے اسے بچایا اور پھر ایک نیک روح اس کی مدد کو آئی۔ عنبر نے پوچھا، اس نوجوان کا حلیہ کیسا تھا؟ بوڑھے نے حلیہ بتایا، ناگ کا حلیہ تھا۔ عنبر نے کہا، بہن کیا تم نے نیک روح کی آواز سنی تھی؟ لڑکی بولی، صرف ایک بار۔ وہ بڑی طاقتور روح تھی، اس نے تمہاری طرح بڑی بہادری سے ایک ڈاکو کو اٹھا کر آسمان کی طرف اچھال دیا تھا۔ اب عنبر سمجھ گیا کہ وہ ناگ اور ماریا کے سوا کوئی اور نہ تھے۔ عنبر نے کہا، کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ یہاں سے کس طرف کا کہہ کر گئے؟ بوڑھے نے کہا، وہ یروشلم کا نام لے رہے تھے۔ اتفاق کی بات ہے کہ وہ بھی اپنے ایک ساتھی کو تلاش کر رہے تھے۔ عنبر نے کہا، وہ ساتھی میں ہوں، مجھے بھی ان کی تلاش ہے۔ ان میں سے ایک میرا بھائی اور ایک میری بہن ہے۔ پھر عنبر نے ان سے پوچھا، کیا آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ یروشلم کو یہاں سے کوئی قافلہ جاتا ہے؟ بوڑھے نے کہا، یہاں سے 20 کوس کے فاصلے پر تمہیں شہر کوفہ ہے جو دریائے کے دوسری طرف آباد ہے، وہاں سے مہینے میں ایک بار ایک یروشلم کو قافلہ سامان تجارت لے کر جاتا ہے۔ میرا خیال ہے 3-4 روز پہلے وہ قافلہ جا چکا ہوگا۔ عنبر نے کہا، میں قافلے میں جا کر دوسرے قافلے کے روانہ ہونے کا انتظار کروں گا، مجھے اپنے بہن بھائی سے ضرور ملنا ہے۔ عنبر نے بوڑھے اور اس کی بیٹی سے اجازت لی اور گاؤں سے نکل کر دریائے فرات کی طرف روانہ ہو گیا۔ دھوپ خوب نکلی ہوئی تھی اور صحرا میں بڑی تپش تھی۔ بوڑھے نے عنبر کو کہا، میں بھی آپ کو اس آگے سفر کے بارے میں بتا دوں مگر عنبر نے گرمی اور سردی کا کوئی لحاظ نہ رکھا، اس لیے وہ دوپہر کو ہی کڑکتی دھوپ میں سفر پر روانہ ہو گیا۔ گاؤں سے تھوڑی دور کے فاصلے پر ہی صحرا شروع ہو گیا۔ ریت کے ٹیلوں پر گرم بھاپ سے پیر عام آدمی کے پگھل جاتے تھے، لیکن عنبر کو کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ شہر پہنچ گیا۔ شہر کافی بڑا تھا، بازاروں میں رونق تھی، مسلمان خلیفہ کی حکومت تھی، لوگ خوشحال تھے، زندگی بڑی خوشی سے بسر کر رہے تھے۔ عنبر نے معلوم کیا کہ شہر کی سب سے بڑی سرائے کہاں ہے اور پھر وہاں پہنچ کر ایک کوٹھی میں پڑھ کر سو گیا۔ وہ وقت گزارنے کے لیے سو جانا چاہتا تھا۔ عنبر ساری دوپہر ساری رات سویا رہا۔ دوسرے دن بھی جب 12 بجے تک وہ نہ اٹھا تو سرائے کی مالکہ کو خوف ہوا۔ وہ 2 آدمیوں کے ساتھ آہستہ آہستہ کوٹھی کی طرف آئی اور ڈرتے ڈرتے دیکھا کہ عنبر کہیں فوت ہی نہ ہو گیا ہو، لیکن عنبر اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ سرائے والی نے کہا، بیٹا تم تو ایسی لمبی تان کر سو گئے کہ ہم ڈر ہی گئے تھے۔ عنبر نے مسکرا کر کہا، میں بہت تھکا ہوا تھا۔ عنبر نے جب تک قافلہ نہیں آیا اسی سرائے میں وقت بسر کیا۔ آخر شام سے ہوتا ہوا قافلہ کوفے پہنچ گیا۔ 3 دن کوفے میں رکنے کے بعد کوفہ یروشلم کی طرف روانہ ہو گیا۔ عنبر بھی اس قافلے میں شامل تھا اور ایک اونٹ پر دوسرے سامان تجارت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ اس قافلے کے 15 دن کے سفر کے بعد یروشلم پہنچنا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگلی ایپیسوڈ تک مجھے اجازت دیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کریں اور آپ لوگوں سے یہ بھی گزارش ہے کہ کمنٹ ضرور کیا کریں، کمنٹ کر کے مجھے بتایا کریں کہ میں کہاں غلطی کرتا ہوں۔